الطرق الحديثة يفطر إذا أراد أن يحجم من لم يجب عليه الصيام؟ حجامہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جاء في الحديث كما هو معروف الحديث المشهور أفطر الحاجم والمحجوم، وعلل فطر الحاجم أنه يمص الدم بفمه، وربما كان ذلك موجودا في القدم، وهذا لم يعد موجودا اليوم، ومن ثم فلا يفطر الحاجم على الإطلاق. حاجم حجامہ کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیا حجامہ کرنے والا یا جو اس کا حجامہ کیا جا رہا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو شیخ کہہ رہے نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. طيب في سؤال ثاني؟ شكرا بارك الله فيك. نعم يسأل. فعله الأخ صحيح، ولا يلزمه حينما وصل أن يصلي العصر، والإنسان لا يعلم عن ظروفه، ربما يعرض له عارض، ربما يتوقف لسبب أو لآخر. عصر کی نماز الإنسان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا أثناء السفر. سفر کی تیاری میں عصر پہلے ہی پڑھ لی تھی، ہو سکتا ہے میں راستے میں نہ پڑھ پاؤں. شیخ فرمانے کوئی حرج نہیں ہے، آپ جمع بھی کر لیتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیتے، کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. الوردة البيضاء كما رمزت لاسمها عبر تويتر تقول أنها تعرضت لحادث وأجري لها عملية في رأسها وفي خياطة وغرز، تسأل عن الاغتسال بعد فترة الحيض، هل يجب عليها أم ماذا تفعل؟ ٹانکے لگے ہوئے ہیں سائر بدنها ما عدا الرأس، وهذا أمر سهل. ٹانکے بندھے ہوئے ہیں، چوٹ لگی تھی، تو وہ پوچھ رہی ہے حیض کے بعد میں کس طریقے سے غسل کروں؟ شیخ فرمانے پورے جسم کو دھو لیں اور یہاں مسح کر لیں، یہ جائز ہے. تمسح علی الجرح، جس جگہ پر بھی آپ کے چوٹ لگی ہو اس کو آپ مسح کر لیں، وہاں پر اس پر مسح کر لیں، باقی جسم کو دھو لیں. أيضا إحدى الأخوات تسأل عن صحة حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اس حدیث مشهور ومتداول، وإن كان قيل في إسناده ما قيل. درست نہیں ہے یہ حدیث. پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آزادی کا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. من مصحف الجوال لا مانع أن يقرأ الإنسان مصحف الجوال، قرآن کریم کو اس اسمارٹ فون میں پڑھنا. شیخ کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کو اجر، چاہے آپ ورقے کی اس میں پڑھ لیں، قرآن میں کتاب میں پڑھ لیں یا اس میں پڑھ لیں، دونوں کا اجر سیم ہے، سوا. جزاكم الله خير الشيخ عبد الله على هذه المشاركة معنا، وتقبل الله منا ومنكم صالح القرآن. آمين آمين. بارك الله فيك وشكر الله لك وللفريق العامل معك وللمستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من صيام رمضان وقيامه. آمین اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں صیام اور قیام کی توفیق بخشے، اس کی راتوں کو تہجد گزار بنا دے، دن میں روزے رکھنے کی توفیق بخشے. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن شكرا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان الذي شاركنا في علي عبد الله بن علي الركبان. أيضا هذه تحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم